اور یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر جو آخری درجے تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یزید نے جو ظلم ڈھایا، 1000 صحابیات اور تابعات بغیر شادی کے حاملہ ٹھہری، زنا کیا یزید کی فوجوں نے، 3 دن تک مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، وہاں پر پیشاب کرتے رہے اور مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی۔ اور حتیٰ کہ پھر حافظ ابن کثیر تڑپ اٹھے جب مختار سخوی نے 22,000 قاتلین حسین کو ایک ایک لسٹ بنا کر قتل کیا، تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اور جاتے جاتے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مرنے سے 4 سال پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سخت خلاف تھے کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، امت کو کس ڈگر پہ چلا کر جا رہے ہیں، لیکن تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کی بیعت لی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ کہتے ہیں جی بیعت کر لی تھی، گن پوائنٹ پہ بیعت کی، تو بیعت تو دل ہی ماننے کا نام ہے۔ اور میں حضرت عمر کا فتویٰ بھی اینڈ پہ بتاؤں گا صحیح بخاری سے کہ جو تلوار کے زور پر بیعت ہو اس کو حضرت عمر کہتے ہیں یہ بیعت ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے مخالفت کی، لیکن وہ جو معاملہ ہونا تھا وہ ہوا۔ وہ میں نے مسئلہ نمبر 101 میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ آج ٹاپک کو میں چھیڑوں گا نہیں کیونکہ آلریڈی میں اس کو ایڈریس کر چکا ہوں۔ بہرحال اس حوالے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 120 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے لیے، ایک میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا، یعنی یہ جو شریعت کا علم ہے، حدیثیں میں نے بیان کر دی، اور دوسرا پیالہ ایسا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم میری شہرت کاٹ دو۔ ایسی باتیں مجھے حضور نے بتائی ہیں۔ وہ کیا باتیں تھی؟ وہ صحیح بخاری کے اندر ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3605 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریش، بنو امیہ کے لونڈوں کے ان لڑکوں کے نام بتائے ہیں، ان کے ماں باپ اور قبیلوں کے نام تک بتا دیے ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے، اور میں چاہوں تو ان کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ جیسے حضرت حذیفہ ابن یمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، حضرت ابو ہریرہ کو ان لوگوں کے نام بتا دیے تھے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی تھی، بنو امیہ کے وہ لڑکے۔ حتیٰ کہ اسی حدیث کے تحت فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری وہ لکھتے ہیں، اور بڑی انہوں نے اسناد مختلف کتابوں سے، المصنف ابن ابی شیبہ سے، باقی کتابوں سے جمع کی کہ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا اور لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دینا۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہو گئے، اور 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ تخت نشین ہوا۔ اور اس میں ایک مرفوع حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مسند امام احمد میں 8302 اور مشکات میں بھی 3716 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 کی دہائی کے آغاز سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ 70 کی دہائی کا آغاز یعنی 61 ہجری، اور واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حوالے سے خبریں دی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ تو اس کے ظلم کی داستان بہت طویل ہے، یہاں پر میں اس کے 3 بڑے بڑے سیاہ کارنامے ذکر کروں گا احادیث کی کتابوں سے، تاریخ نہیں۔ اگر تاریخ میں نے بتایا تاریخ میں اگر 10 باتیں یزید کے حق میں ہیں نا تو 1000 اس کے خلاف ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں یہ حکومتی ملے، وہ چند ایک باتیں نقل کر کے تو پھر دفاع کرنے کا کوشش کرتے ہیں، اور پھر کتابوں پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ وہ جو جھوٹی کتاب صلاح الدین یوسف صاحب نے لکھی وہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، کوئی حدیث نقل نہیں کی ہے، بلکہ ساری تاریخی روایتیں نقل کی ہیں، اور وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ یزید کی فوجوں نے واقعہ حرہ میں 1000 صحابیات اور تابعیات کے ساتھ زنا کیا اور وہ حاملہ ہو گئیں، اور 3 دن تک مسجد نبی میں گھوڑے باندھ کر رکھے، اور مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی ہے، لیکن صلاح الدین یوسف صاحب کی رگ نہیں پھٹکی کہ میں یہ حق لوگوں کو بتاؤں۔ ابن کثیر سے، اس ابن کثیر سے اپنی مطلب کی باتیں نقل کی، وہ بتا رہا ہوں 10 باتیں نقل کی، 1000 اس کے خلاف لکھی ہوئی ہیں، لیکن جب تو بندہ بےایمانی پہ اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ لہذا میں تاریخ کو کرتا ہوں سائڈ پہ، میں صرف آپ کو احادیث سے حوالے دوں گا جس کے سامنے اب سارے خاموش ہو چکے ہیں۔ جب سے یہ میری یہ پمفلٹ آئے ہیں، یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، یہ والا پمفلٹ، اور یہ رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، یہ پمفلٹ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف لکھا تھا، انگلش کے اندر بھی، اردو کے اندر بھی، اور ان کے ہم نے شاگرد پاکستان آئے ان کے ہاتھ میں یہ پمفلٹ پکڑائے کہ خدا کے لیے کہ آپ یہ کون سی وہ امام غزالی کی لکھی ہوئی تاریخ بیان کر رہے ہیں، ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی تاریخ بیان کر رہے ہیں، خدا کے لیے حدیث کی کتابیں پڑھیں، بخاری اور مسلم پڑھیں، یا تو بخاری اور مسلم کو غلط کہتے ہیں، منکرین حدیث بن جائے۔ یہ تاریخیں تو حکمرانوں نے لکھوائی ہوئی ہیں، با ادب با ملاحظہ ہوشیار لکھو ہم بڑے سخی تھے، ہم یہ تھے وہ تھے، تاریخیں تو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہیں۔ حدیثیں ہیں، یہ ہیں ایماندار لوگ محدثین، یہ ہیں اصل اہل حدیث اہل سنت
जिन्होंने हक बात उम्मत को बताई, इनको फॉलो करें। तो दीन जब मुहद्दिसीन से लिया तो इस तरह की बातें मुहद्दिसीन से लेनी है। अथेंटिसिटी तो मुहद्दिसीन की है, ना कि इन लोगों की है। तो इस हवाले से ये बात आप समझ लीजिए। 3 स्याह कारनामे यजीद के। पहला स्याह कारनामा 61 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 50 साल के बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर लगाकर उसके जरिए सैयदुना हुसैन इब्ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करवाया। 18 अहले बैत में से और 54 लोग दूसरे शहीद हुए वाक़या करबला के दौरान, टोटल 72 लोग। और इसका जिक्र सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3748 नंबर हदीस में मौजूद है, और सही मुस्लिम में 6309 नंबर हदीस के अंदर भी मौजूद है कि जब हजरत हुसैन के कत्ल के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन रहिमहुल्लाह ताला जब मदीना शरीफ आए तो उनके हाथ में हुजूर की तलवार थी जो हजरत अली के पास थी, उसके बाद मौला हुसैन के बाद थी, मौला हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन के पास आई। सही मुस्लिम 6309। तो मिस्बर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए और उन्होंने कहा कि ए नबी के बेटे, ये तलवार आप मेरे हवाले कर दें, वरना ये कहीं बनु उमैया के जालिम लोग आपसे छीन ना लें, और मैं अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करूंगा। तो ये सही मुस्लिम में मौजूद है। लोग कहते हैं नहीं, पता नहीं हुसैन कत्ल भी हुआ था कि नहीं। ठीक है, आप लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी हैं। तो भाई झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते हैं। जब लोगों ने ये जुर्रत की थी, वो सहाबा वो बगलों में बुत रख के आते थे, इसलिए रफा यदैन होता था। हालांकि अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का रफुल यदैन पे इजमा है, सवाए हनफियों के पूरी उम्मत मुत्तफिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करते थे। लेकिन जब कोई बंदा बेईमानी पर उतर है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। कहेगा जी बुत रख के आते थे, ऐवी हो ये बुत रख के आते थे। भाई सही मुस्लिम में मौजूद है, सही बुखारी में वाक़या करबला का जिक्र मौजूद है। दूसरा स्याह कारनामा, और इधर मैं ये बात कर दूं, बाज लोग कहते हैं हजरत हुसैन जो है वो यजीद की बैत के लिए जा रहे थे और उन्होंने कहा मेरी 3 शराइत हैं, या तो मुझे इजाजत दो मैं यजीद के हाथों में हाथ दे दूं, या मुझे किसी मुसलमान सरहद पर भेज दो, या मुझे वापस जाने दो। खुदा के लिए भाई ये बात होती तो बनु उमैया ने लुड़ियां डालनी थी कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी जिंदगी हजरत हुसैन से वो बैत नहीं ले सके अपने बेटे के लिए, जो उन्होंने अपनी वफात से 4 साल पहले लेना शुरू कर दी थी। और ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने हजरत हुसैन को अगर मनवा लिया था तो उसको तो सोने में तोलना था यजीद ने कि भाई आपने बड़ा कारनामा किया। किधर ये झूठ है। अंसाबुन अशराफ किताब से ये पेश करते हैं, शेख जुबैर लिज़ई साहब ने पूरी तहकीक लिखी है कि ये किताब ही साबित नहीं सही सनद के साथ, और इस किताब में तो ऐसी ऐसी हदीसें कि कई सहाबा का ईमान ही साबित नहीं होगा अगर इस किताब को अंसाबुल अशराफ को पेश करें। और ये जो रवायत है वो रवायत भी मुनक़ते है। हलाल बिन असाफ ये बयान करते हैं उनका वाक़या करबला में होना साबित ही नहीं है, और मुनक़ते रवायत कोई हुज्जत नहीं होती है। तो ये किताब भी साबित नहीं, बिल्कुल झूठ है। पूरी उम्मत बैत कर लेती, हजरत हुसैन बैत ना करते, उस वक्त तक इनको सुकून ना आता। क्यों? हुसैन का बैत करने का मतलब था कि आले मोहम्मद ने बनु उमैया की बदमाश हुकूमत को इस्लामी हुकूमत तस्लीम कर लिया है। इसलिए आप देखें, एक हुसैन ने बैत ना की तो यार क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो। हजरत साद इब्ने उबादा ने, बुखारी मुस्लिम में आता है कि हजरत अबू बकर और उमर की बैत नहीं की तो क्या हजरत अबू बकर ने उनको कत्ल करवा दिया था? नहीं। 6 महीने तक हजरत अली ने भी बैत नहीं की, बुखारी और मुस्लिम में आता है, क्या कत्ल करवा दिया? तो ये बात करना बड़ा आसान होता है, ऐसे मामलात होते नहीं है। हक बात वही है जो किताबों के अंदर लिखी है, बाकी लोग जितनी बातें करते रहे वो सब झूठी कहानियां होती हैं। तो ये दूसरा स्याह कारनामा ये था कि जब हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो ज़ाहिर है उम्मत में कोहराम मच गया। तो जिन लोगों ने तलवार के जोर पर बैत की हुई थी, दबे हुए थे, वो भी मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि हम यजीद इब्ने मुआविया की बैत तोड़ के उसको फेंक देते हैं। सबसे पहले अहले मदीना ने बगावत की, और सही मुस्लिम में किताबुल इमारा चैप्टर में मौजूद है ये चीज, अमारत के बयान वाले चैप्टर में सही मुस्लिम के अंदर। और जब बैत तोड़ी तो जाहिर है कि फिर यजीद को गुस्सा आया, उसने फिर फौज अपनी भिजवाई और उसने अहले मदीना के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दी। 3 दिन तक मदीना तो रसूल को हलाल ठहरा लिया कि वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने शहादत गवारा कर ली, लेकिन मदीने में अपने दिफा में तलवार नहीं उठने दी कि मदीना तो रसूल में मेरी वजह से खून ना गिरे। इस यजीद जालिम शख्स ने मदीने पर हमला करवाया और कत्ले आम मुसलमानों का करवाया। सही बुखारी में कितनी हदीसें मैं उनके हवाले दे देता हूं।
صحیح بخاری میں 2604, 2959, 4024, 4906, یہ صحیح بخاری میں ہے. صحابہ کا قتل عام کروایا. یہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ, اور جنہوں نے چمچے ہونے سب تو بڑے گستاخ او جے صحابہ دے, جنہوں نے صحابہ نو قتل کیتا جے. گالی دینا تو چھوٹا جرم ہے, قتل کروانا بڑا جرم ہے. اور گالی بھی میں نے بتا دیا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے. یہ ساری بدعتیں بنو امیہ کی شروع کی ہوئی ہیں, ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا. اور صحیح مسلم میں 3339, 3319, 3323 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا, اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ میں بدعت کو جاری کیا, مدینے والوں پر ظلم کیا, اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ کریں. ہم کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر لعنت کے قائل نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا اہل نہیں ہے. لعنت خود بخود ہو جائے گی. قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. آپ میرے سامنے واضح جھوٹ بولیں, میں آپ کو لعنتی پھر بھی نہیں کہہ سکتا, حالانکہ آپ لعنت کے مستحق ہو رہے ہوں گے. جھوٹ بول کے خود بخود مستحق ہوں گے لعنت کے. اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آتا ہے, جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں, زمین میں قتل نہ حق کرتے ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. تو قرآن میں لعنت آئی ہے ظالموں کے اوپر, تو ہمیں تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. خود بخود جسے فٹ اسے گفٹ, جو ایسا کام کرے گا وہ خود لعنت کا مستحق ہو جائے گا. ہم کیوں لعنت بھیجیں, وہ خود بخود لعنت کے مستحق ہو گیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور اسی واقعہ, اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں, جس میں اہل مدینہ کو لوٹا گیا. اور یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر جو آخری درجے تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یزید نے جو ظلم ڈھایا, 1000 صحابیات اور تابعات بغیر شادی کے حاملہ ٹھہری. زنا کیا یزید کی فوجوں نے, 3 دن تک مسجد نبی میں گھوڑے باندھے, وہاں پر پیشاب کرتے رہے اور مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی. اور حتیٰ کہ پھر حافظ ابن کثیر تڑپ اٹھے جب مختار سخوی نے 22,000 قاتلین حسین کو ایک ایک لسٹ بنا کر قتل کیا, تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے. ایک تو توابون کھڑے ہوئے 4000 کے قریب, لیکن وہ عبید اللہ ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکے. بعد میں مختار سخوی نے جس طریقے سے ان کو قتل کیا جو حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, اور آپ دیکھیں اس کا سرغنہ کون تھا, عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, جنتی صحابی کا بیٹا. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے, بیٹا کیا نکلا کافر. کہتے نہیں صحابہ کی اولاد, اور بھی نبی کی اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, حضرت نوح کا بیٹا کافر. تو اس کی وجہ سے حضرت نوح کو تو کوئی لعن طعن نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جنتی صحابی ہیں. ایک مجلس میں جن 10 صحابہ کو بشارت ملی ان میں یہ بھی شامل ہے, اور آخری وقت تک یہ حق کی آواز بلند کرتے رہے الحمدللہ. اب سعد ابن ابی وقاص میں صرف بیان کروں کس طرح وہ حضرت علی کے فضائل امیر معاویہ کے دور میں بیان کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے, اور جو لوگ حضرت علی پر لعنت کرتے تھے ان کے وہ خلاف کھڑے ہوتے تھے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے بخاری اور مسلم کے اندر, جو کبھی ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن بیٹا آگے دیکھیں کیا نکلا. اسی واقعہ حرہ پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ اسی ابن جوزی کی کتاب میں موجود ہے, صفحہ نمبر 40 پہ, جو عربی میں نسخہ ہے, اردو میں آپ کو مل جائے گا. یہ امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگرد نے پوچھا یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ کیا یزید ابن معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یہ اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ اہل حدیث کا کیا موقف تھا. سب سے بڑے اہل حدیث اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری, جو اہل سنت کے بڑے ائمہ ہیں, بخاری اور مسلم کے استاد ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ حدیث میں کس کو لیتے ہیں کہ جی کس راوی پر بحث کرنی ہے, آپ کہتے ہیں یہ فلاں محدث اس کو ضعیف کہتا ہے. اب یہ سب سے بڑا امام اہل سنت کا کیا کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. شاگرد نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا. احمد بن حنبل نے فرمایا اس نے مدینے والوں کو لوٹا تھا. شاگرد نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں. احمد بن حنبل نے فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو, اور کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے. پھر شاگرد نے پوچھا کہ جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھیں تو کن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا. تو احمد بن حنبل نے فرمایا اہل شام نے, یہ شامیوں نے یہ غلط کام کیا تھا جو یزید کے ساتھ مل کر اہل بیت کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ان پر ڈھایا تھا. یہ دوسرا کارنامہ. اور تیسرا سیاہ کارنامہ 64 ہجری میں
اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے، ان کے گھر اب اولاد نہیں ہوگی، تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اسما بنت ابی بکر، ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹی دی تھی کھجور چبا کر، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ یہ وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر صحابی، یہ بھی حضرت حسین کی طرح جن چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی، کون کون تھے ان میں؟ حضرت حسین ابن علی، علی کا بیٹا، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر۔ تو یہ نمائندہ شخصیات ہی سامنے آتی ہیں نا۔ مجھے بتائیں، آج اگر زرداری اور نواز شریف مل کے عمران خان کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی؟ یا عمران خان اور زرداری مل کے نواز شریف کی کر لیں، یا عمران خان اور نواز شریف مل کے زرداری کی بیعت کر لیں، تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی۔ وہ کہتے ہیں نہیں سب نے بیعت کر لی تھی، اور بھائی نمائندہ شخصیات تو امت کی یہی تھی نا، باقی تو سارے بیچارے اسی طرح ہوتے ہیں۔ حسین تے نہیں روزانہ ماما جمنیاں، حسین بننا سوکھ ہے۔ آپ نے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا قول سن لیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے میں ان لوگوں کے نام بتاؤں تو مجھے قتل کر دو، تو انہوں نے اپنی جان بچائی۔ جان بچانا بھی فرض ہے، لیکن اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل کے مطابق 177 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں، کہ برائی جب دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے لوئسٹ درجہ ہے۔ تو حضرت حسین لوئسٹ درجے پر تو نہیں تھے بھائی، جس کے جینز پروفٹ کے جینز ہوں، جس کا بلڈ اور خون نبی کا خون ہو، وہ لوئسٹ درجے پر ایمان رکھے گا؟ وہ تو آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین جو ہیں انہوں کو یہ ٹائٹل ملنا تھا۔ اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں، حضرت حسین نے حضور کی زندگی میں کیا کارنامہ کیا ہے؟ 6.5 سال عمر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ کارنامہ کرنا تھا۔ اسلام تقوی کی بنیاد پہ کسی کو ٹائٹل دیتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا تھا؟ کارنامہ بھائی کرنا تھا۔ جنتی نوجوانوں کا ٹائٹل اس لیے ملا کہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا کہ جب امت سو چکی ہوئی تھی انہوں نے امت کو جگایا، اور ایسی بھی امت جاگی کہ آج تک جب بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے حسین کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی، حسین کے ساتھ بھی تو 72 لوگ تھے نا، اگر ہم تھوڑے ہیں۔ سورہ نحل میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے۔ حق تھوڑا ہو، حق حق ہے، باطل باطل ہے، چاہے وہ کثرت میں کتنا ہی زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ سمجھیے اس حوالے سے۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی بغاوت کی، انہوں نے حجاز، مکہ، مدینہ اور پورے ایریے پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی، اور یزید صرف شام تک رہ گیا۔ تو پھر یزید نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت تھی، اپنے گورنروں کو بھیجا، سپہ سالاروں کو بھیجا۔ 64 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3245، صحیح مسلم 3245 نمبر حدیث ہے کہ ابن زبیر پر جب حملہ کیا اس دوران خانہ کعبہ کو منجنیق سے پتھراؤ کیا گیا، غلاف کعبہ بھی جل گیا۔ 3245 صحیح مسلم۔ یہ کرتوت ہے، کہتے ہیں جی وہ تو یہ تھے جنتی تھے، وہ بھی میں پول کھولنا کہڑے پاس جنتی سی ہو۔ صحیح مسلم 3245 خانہ کعبہ کو جلا دیا۔ لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ کربلا، اس کے بعد واقعہ حرہ ہوا، اور پھر ابن زبیر پہ جب حملہ کیا اسی دوران یزید مر گیا 64 ہجری کے اندر۔ جب مرا تو پھر ابن زبیر نے اسی جنگ کے دوران وہ مر گیا، ابن زبیر نے کہا کہ جاؤ اپنے شیطان کی خبر لو، وہ مر گیا۔ تو پھر اس کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ پھر 9 سال تک خلیفہ رہے اس پورے ایریے کے اوپر عبداللہ ابن زبیر۔ پھر جب عبد الملک بن مروان کے مرنے کے بعد بنا، اس نے پھر حجاج ابن یوسف کو بھیجا، پھر دوبارہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوا، اور وہ بھی صحیح مسلم 6496 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ پھر ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے، جو اسی بنو امیہ کی باقیات تھی، اس نے قتل کر کے خانہ کعبے کے دروازے پہ ان کی لاش، صحابی رسول کی لاش لٹکائی 1 ہفتے تک کے لیے۔ صحیح مسلم 6496۔ ابن زبیر کو 74 ہجری کے اندر شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی انہی کا کارنامہ تھا۔ اب یہاں پر میں کسی محدث کا فتویٰ، کسی محقق کا فتویٰ، کسی حکومتی ملے کا فتویٰ، کسی روزی روٹی چلانے والا دین سے اس کا فتویٰ نہیں،
अमीर उल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा सही बुखारी से पेश करने लगा हूं। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही बुखारी में 6830, सैयदना उमर का जब आखिरी हज था तो आपको किसी ने आकर खबर दी, उसके बाद आप शहीद हो गए, कि लोगों में ये चेमा गोइयां हैं कि जब उमर मर जाएगा तो हम फलां शख्स को अपना खलीफा बना लेंगे, खुद ही चुन लेंगे। अब ये फलां कौन है, इसको तलाश करना, ये फलां कौन था खिलाफत का लालची, ये आपके लिए असाइनमेंट है। फलां शख्स की हम बैट कर लेंगे। हजरत उमर को इतना गुस्सा आया कि मुसलमानों के मशवरे के बगैर, सही बुखारी 6830, बड़ी लंबी हदीस है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर चढ़े और इब्ने अब्बास कहते हैं कि मेरा घुटना जो है ना वो बिल्कुल मिंबर के साथ टच था जब मैंने ये हजरत उमर का खुतबा खुद सुना। और हजरत उमर इतने गुस्से में थे, मैंने कहा कि आज तो ये, बल्कि सही बुखारी इसी हदीस में आता है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि आप तो अरफात के मैदान में खुतबा देने लगे, तो मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन यहां पर हर तरह के लोग मौजूद हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ है, तो आपकी बात का कोई और मतलब ना ले लें, आप सब्र करें, मदीना जाके खुतबा दें। तो मदीना शरीफ जाकर पहला काम हजरत उमर ने खुतबा दिया 6830, बड़ी बातें इरशाद फरमाई और फिर उसमें इरशाद फरमाया वर्ड बाई वर्ड, लफ्ज बाई लफ्ज हजरत उमर के अल्फाज, सही बुखारी 6830। देखो, ख्याल रखना कि कोई शख्स भी बगैर मुसलमानों के मशवरे के और बगैर इत्तेफाक राय के तुम पर मुसल्लत ना होने पाए, वरना इसका अंजाम कत्लो गारत होगा। और वो आपने देखा कितनी कत्लो गारत हुई। हजरत हुसैन को शहीद किया गया, वाकया हर्रा हुआ, फिर खाना काबा को जलाया गया, पीछे क्या रह गया, मक्के की हुर्मत पामाल, मदीने की हुर्मत पामाल, अहले बैत की हुर्मत पामाल। इससे ज्यादा क्या कर सकता था। और हजरत उमर ने पहली पेशन गोई की थी मुसलमानों के मशवरे, तो यो तलवार के जोर पर किया गया। वो मेरा पूरा लेक्चर सुन ले, सही बुखारी के अंदर मौजूद है हदीस और किताबों के अंदर के तलवार के जोर पर जबरदस्ती बैत ली गई और सहाबा ने मुखालफत की, लेकिन नहीं किसी की सुनी गई। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला।